وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ملک میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیراعظم کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ لینس زاڑی سے بند ہونے والی شاہراہوں کو جلد بحال کیا جائے۔ پھنسے مسافروں کو رہائش اور خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات دی جائیں۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیراعظم کی متعلقہ اداروں کو ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے حالیہ مانسون کے دوران کلاؤڈ برسٹ واقعات نے تباہی مچا دی۔ 242 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ۔ شاہراہ کراکورم اور بابو سر ٹاپ دونوں اطراف سے دوبارہ مکمل بند۔ استور، غزر، سکردو اور گلگت میں بھی دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ گلگت میں آپٹک فائبر کیبل مختلف جگہوں سے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس شدید متاثر۔ NDMA کی سیاحوں کو پہاڑی علاقوں کی جانب سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ شاہراہ بابو سر پر پھنسے سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ سڑک کی بحالی، لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے امدادی اداروں کی جانب سے کارروائیاں جاری۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک شخص جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد زخمی۔ لاہور میں موسلا دھار بارش، تاج پورہ میں 115، ایئرپورٹ 109، پانی والا تالاب 99، چوک ناخدا 98، اپر مال 97، لکشمی چوک 94 اور مغل پورہ میں 86 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ رواں سال مانسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 135 شہری جاں بحق، 485 زخمی۔ PDMA۔ اسلام آباد کے برساتی نالے میں باپ بیٹی بہہ جانے والی گاڑی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تیسرے دن بھی جاری۔ گاڑی کا دروازہ اور بونٹ درائے سماعت کے پل کے نیچے سے مل گیا۔ آئندہ چند گھنٹے کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، کشمیر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع۔ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسمی حالات سے باخبر رہیں۔ محکمہ موسمیات۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے بینکار، سرمایہ کار اور IT ماہرین کی ملاقات۔ ملکی معیشت مستحکم، 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، مہنگائی میں کمی اور کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری۔ زراعت، IT، معدنیات، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی سہولت کاری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ محمد اسحاق ڈار۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر کھیل اور امور نوجوانان آصف محمود سے ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ اور امپائرز ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تعاون پر اتفاق۔ ویمنز کرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی کی شناختی دستاویزات کو فول پروف بنانے کے لیے نادرا کے محفوظ سیکیورٹی نظام پر بریفنگ۔ بنگلہ دیشی وزیر کھیل کا نادرا کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ بنگلہ دیش کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان آئے گا اور نادرا کا دورہ کرے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان بحری تعاون کے نئے باب کا آغاز۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور چینی کمپنی شین ڈونگ گینشو کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدہ بحری جہازوں کی خرید و فروخت، لیزنگ اور انتظامی خدمات میں سہولت فراہم کرے گا۔ گینشو کمپنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو سرمایہ اور جہاز فراہم کرے گی۔ خطے میں تجارت، رابطوں اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ شپنگ انڈسٹری کی ترقی میں پاکستان کا کردار مستحکم ہوگا۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کا معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ DGISPR کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ طلباء کا پرتپاک استقبال۔ کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,39,867 تک پہنچ گیا۔
پاکستان متحدہ عرب امارات تجارتی تعاون معاشی تعلقات کی بحالی کی علامت SIFC کی مؤثر پالیسیوں کے بدولت پاک UAE مشترکہ تعاون اہم پیش رفت، دو طرفہ تجارت میں 20.24% اضافہ، تجارتی حجم 10.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی، سنتوس معاہدے کی معطلی اور بھارتی جارحیت بے نقاب۔ 17 جولائی 2025 کو لندن برطانوی ہاؤس آف لارڈز کا اجلاس، بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی بحث، اراکین کا کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، سنتوس معاہدے کی معطلی اور آبی بحران پر برطانیہ سے مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی فوج غیر قانونی حراستوں، تشدد، ماورائے عدالت قتل، اجتماعی زیادتیوں، جعلی مقابلوں اور جبری گمشدگیوں جیسے سنگین جرائم میں براہ راست ملوث ہے۔ ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ قربان حسین کا خطاب۔ بھارتی اداروں میں BJP کی بے جا مداخلت، مذہبی خود مختاری پر حملہ، سکھوں کے جائز مطالبات کو دبانے کے لیے خالصتانی اور ملک دشمن قرار دینا مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ 1984 کے مظلوم سکھوں کو انصاف دلانے کے بجائے مودی سرکار قاتلوں کو بچانے میں مصروف عمل۔ ٹرائل کورٹ نے تمام ملزمان کو یہ کہہ کر بری کر دیا کہ وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ NDTV مودی راج میں خواتین کے خلاف جرائم میں ہوش ربا اضافہ، انصاف نایاب، ریپ کلچر بھارت کی نئی پہچان، مودی سرکار صرف جھوٹے نعروں تک محدود، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ صرف ایک فریب، زمینی حقائق مودی کے دعووں سے کوسوں دور۔ بھارت خواتین کے خلاف جرائم کے مسلسل واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کے خلاف اپوزیشن سراپا احتجاج ہے۔ BJP حکومت گزشتہ ایک سال میں قانون انصاف کی بحالی میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ہندوستان ٹائمز۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ جلد متوقع ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ بھی تجارتی ٹیرف میں کمی کے لیے سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ کوشش ہے تیل کی قیمت مزید نیچے لائی جائے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ امریکہ نے شروع کی اور وہی سے جیتے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، امداد کے منتظر 34 افراد سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ قحط کے باعث مزید 10 افراد بھی جاں بحق۔ غزہ میں 20 لاکھ افراد خوراک، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات کی قلت کا شکار۔ اقوام متحدہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ عالمی عدالت اسرائیل کے جنگی جرائم کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات یقینی بنائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا مطالبہ۔ اسرائیل نے غزہ میں سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل جان بوجھ کر فلسطینی علاقوں میں بھوکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، وہاں زندگی کی کوئی علامت باقی نہیں رہی۔ ہم اب غزہ کی تباہی کو ختم کرنے کے خواہش مندوں کا اتحاد بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب ریاض منصور کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال۔